علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا سوال ہے کہ مریض مرد یا عورت جو زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جس کے لیے مشکل ہو، تو وہ چیئر پر کرسی پر بیٹھ کر نماز کس طرح پڑھے گا؟ چیئر پر کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ، کرسی اپنے پیچھے رکھ لینی ہے اور کرسی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، آپ نے جتنا جو کچھ پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کی سورت جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں وہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح رکوع مکمل کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد سارا کچھ پڑھ لینے کے بعد اب سجدے کے لیے جاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے اور یوں اس طرح سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر، پھر بیٹھ جانا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، پھر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، الحمد اور سورۃ الفاتحہ اور سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر جب آپ نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ اکبر، اور یوں رکوع کریں۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکنا ہے جتنا ایزیلی آپ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اسی طرح سجدے کے لیے اللہ اکبر، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنا ہے اور رکوع کے لیے تھوڑا کم۔ یہاں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسی چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جن کے سامنے تختہ لگا موجود ہوتا ہے، تو سجدہ کرتے ہوئے تکیے پر یا تختے پر سجدہ نہیں کرنا، بلکہ جو بھی شخص زمین پر سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے وہ رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھکے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گا۔ میں ایک رکعت آپ کو پڑھ کر دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس طرح آپ نے یہ ایک رکعت تھی، 3 رکعت، 4 رکعت، جتنی بھی نماز ہے وہ اسی طرح آپ مکمل کر لیں۔ اور اگر قیام بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہے، مریض ہے وہ کھڑے ہو کر قیام بھی نہیں کر سکتا، تو وہ شروع سے ہی بیٹھ جائے، اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ سارا کچھ پڑھیے اور اس کے بعد اللہ اکبر رکوع میں، اور اس طرح باقی پوری نماز۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔